کوئی بندہ پیچھے میرے ساتھ کلام کرے تو میں تو دیکھوں گا نہیں اس کو کون ہے، کیسے بات کر رہا ہے۔ سامنے والے بندے بات کریں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، یہ بھی سنت ہے نا کہ جس بندے سے آپ بات کریں آپ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بات کریں۔ بندہ ادھر بیٹھے ادھر رکوع کر کے باتیں کر رہے تو وہ اچھی بات ہے، اخلاقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، جب میں مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں، تم پیچھے میرے ساتھ جماعت میں موجود ہوتے ہو، تم جب رکوع کرتے ہو، تم جب سجدہ کرتے ہو تو رکوع اور سجدہ دھیان سے کیا کرو، اس لیے کہ جتنا میں آگے دیکھتا ہوں اتنا میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ گویا کہ میں تمہارے رکوع کو، تمہارے سجدے کو ملاحظہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، لہذا جب بھی تم میری بارگاہ میں میرے پیچھے نماز پڑھو تو رکوع سجدہ دھیان سے کیا کرو کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ رسول اللہ کے ارشاد اس فرمان کے مطابق جو عاشق لوگ ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا نا کہ خواجہ شریف پر چوٹیاں وٹتے تکے دیتے رہے، پھر کھڑا نہیں ہونا، چلو چلو چلو۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کا مواجہ چہرہ مبارک قبلے کی طرف ہے تو حضور تو پیچھے بھی اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا آگے دیکھتے ہیں۔ تو سامنے سے دھکے کھانے کی بجائے آپ پچھلی طرف کھڑے ہو کے گفتگو کر لیں، سلام کر لیں۔ جب آپ پچھلی طرف کھڑے ہو کے سلام کریں گے تو حضور ہمارے جیسے تو نہیں ہے، ہم حضور جیسے تو نہیں ہیں۔ رسول پاک کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سلام کرے یا حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر کوئی سلام کرے، حضور دونوں کے سلام کو سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ وہاں ایک وادی ہے، وادی عقیق، کیا نام ہے؟ عقیق نہیں پہنتے عقیق عین کے ساتھ۔ وہ وادی اس طرح کی ہے کہ بھی برساتی نالا ہے، یعنی آس پاس پہاڑیاں، جب بہت بارش ہو جائے تو یہاں سے اس وادی سے برسات کا پانی گزرتا ہے۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد ایک پہاڑ ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا مجھے وادی عقیق سے محبت ہے، وادی عقیق سے محبت ہے۔ اب سنیے ایک دن میرے آقا قضائے حاجت کے لیے اپنے ایک صحابی کے ساتھ وادی عقیق تشریف لے گئے اور آپ نے حاجت فرمائی، وضو فرمایا، وہی ایک درخت کے سائے میں اس صحابی کو کہا بیٹھ جاؤ، اس کی گود میں سر رکھ کے حضور سو گئے۔ اچھا صحابی انتظار میں ہے، غلام ہے، انتظار، حضور سو رہے ہیں، ہلنا نہیں، آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ وادی عقیق کے پرلی جانب، پرلے کنارے پر ایک درخت ہے، وہ وہاں سے درخت جو ہے وہ ہلا اور چلتے چلتے وہ جہاں حضور آرام فرما اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کھڑا رہا وہ درخت اور کچھ دیر کے بعد وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ صحابی کہتا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ عجب معاملہ ہے کہ وہ درخت آیا، یہاں کھڑا ہوا، واپس اسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ جب میرے آقا نیند سے بیدار ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ایک عجیب منظر دیکھا ہے، وہ درخت یہاں آیا تھا اور یہاں سے پھر واپس اپنی جگہ گیا، یہاں کچھ دیر کھڑا رہا۔ فرمایا میرے صحابی جب سے میں مدینہ آیا سبحان اللہ، وہ درخت بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہا مالک کسی دن تیرا نبی یہاں تشریف لائے اور میں اس کو سلام عرض کروں۔ آج میں وادی عقیق آیا، اللہ نے اسے سلام کی اجازت دی، وہ وہاں سے آیا اور مجھے سلام کیا اور سلام کر کے واپس چلا گیا، میں نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ حضور آپ تو سو رہے تھے، فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ تو مدینے کے جتنے مسافر ہیں میرے اعتبار سے تو اس کے اندر وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں رسول اللہ موجود ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ بیان بھی کرتا ہوں کہ کائنات میں سب سے بہترین مقام وہ ہے جہاں جسم مصطفیٰ ہے۔
جنت سے اعلیٰ ہے، لوح محفوظ سے اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے، اللہ کی کرسی سے اعلیٰ ہے، مشرق مغرب شمال جنوب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرش وہ ہے جہاں اللہ تشریف فرما نہیں ہے، کرسی وہ جہاں اللہ تشریف فرما۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں کہ وہ کسی مقام کے اور کسی مکان میں بند نہیں ہے، اور اس کا کوئی مکان نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ہے، وہ ہر جگہ پر ہے، اور جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ عرش اعلیٰ اس لیے ہے کہ عرش پر اللہ کی تجلیات ظاہر ہوتی ہیں، اور جتنی تجلیات الہیہ رسول اللہ کے جسم پر پڑتی ہے اتنی تجلیات عرش پر بھی نہیں پڑتی۔ اس لیے مدینہ تو اعلیٰ ہے۔ اور میرے آقا نے جب ہجرت فرمائی تو آپ مدینہ پاک آئے۔ اس کا نام پہلے کیا تھا؟ یسر، بیماریوں کا گھر۔ تندرست یہاں آتا تو بیمار ہو جاتا۔ حضور تشریف لے گئے، اس کا نام کیا ہے؟ مدینہ النبی، مدینہ الرسول۔ ویسے اپنی زبان میں مدینہ کا لفظ جو ہے وہ شہر کے لیے بولا جاتا ہے، اربن ایریے کو مدینہ کہتے ہیں۔ تو قرآن نے یعنی جو مدینہ نہیں کرتے ہم، مدینہ شریف بات کرتے ہیں، کون سا مدینہ ہے؟ لاہور بھی مدینہ ہے، ناروال بھی مدینہ ہے، شکرگڑھ بھی مدینہ ہے، کراچی بھی مدینہ ہے، تو تم کس مدینہ کی بات کرتے ہو؟ تو میں قرآن شریف کی یہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ایک شہر ہے پوری دنیا میں جس کا نام اللہ نے صرف مدینہ کہا، یعنی نبی پاک کے شہر کا نام کس نے کہا؟ مدینہ۔ قرآن نے کہا کہ وہ مدینہ ہے۔ یہ سنیے ذرا، اگرچہ وہ مضمون تو اور ہے، اللہ فرماتا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ جب حضور تشریف لے گئے تو ایک واقعہ ہوا تھا۔ یہاں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا۔ ان کی آپس میں لڑائی تھی اور سینکڑوں کی تعداد میں ایک دوسرے کے بندے انہوں نے مارے ہوئے تھے، اور اس لڑائی کو رسول پاک کی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ان کی صلح ہو گئی، اور صلح میں کچھ گناہ کردار ادا کیا عبداللہ ابن ابی بن ابی سلول نے۔ اس وقت وہ وہاں بڑا معتبر بنا ہوا تھا، لیکن اندر سے وہ منافق تھا، دوغلا آدمی تھا جی، ہر بندے کے منہ پر جس طرح کا بنا اس طرح اس کی پیٹ پیچھے۔ اور اچھا، ان لوگوں نے پلان کیا کہ یار عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی کر دیں، چلو یہ بندہ اس نے بڑی کوشش کی ہے صلح میں۔ جب رسول پاک تشریف لائے نا، عبداللہ ابن ابی کے نفاق کا باعث بھی یہی ہے، ہمارا دول النفاق، ہمارا دول النفاق۔ اللہ کہتا ہے نفاق تھا ان میں۔ جب آئے تو اس کی تاج پوشی مؤخر ہو گئی۔ تو جب دونوں جہانوں کا بادشاہ آ گیا، آپ کو پتہ ہے جب سورج نکل آتا ہے تو پھر تارے نظر نہیں آتے، چاند صاحب بھی نہیں نظر آتے، تو تاروں کی کیا حالت ہے؟ جب میرے آقا جلوہ افروز ہوئے تو پھر کائنات میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو آیت اب مجھے ایک مسئلہ یاد آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی خدمت میں تشریف فرما حاضر تھے۔ ایک یہودی نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب جو نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں ان کی نمازوں میں وسوسے ہیں، خیالات ہیں، اور نماز میں ہوتے ہی نہیں، جبکہ ہم یہودی نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں کبھی وسوسہ نہیں آیا۔ آپ بتائیے جو ہماری نمازیں ہیں وہ اعلیٰ ہیں کہ آپ کے غلاموں کی نمازیں اعلیٰ جو وسوسے ہی وسوسے؟ حضور نے ابوبکر سے کہا ابوبکر ذرا جواب دو اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یہ بتاؤ، دو گھروں، ایک میں مال دولت سونا چاندی ہیرے جواہرات، ایک میں ویرانی ہو، کھنڈر بنا ہوا، کوئی شے نہ ہو، گرد و غبار ہو، اندھیرا ہو، چور کدھر جائے گا؟ اس نے کہا چور تو مال والا ہی کر جائے گا۔ فرمایا مومن کے سینے میں توحید الہیہ کا، توحید کا خزانہ ہے، رسالت کا خزانہ ہے، تقوی کا خزانہ ہے، چور مڑ مڑ ادھر ہی ہے نا، تم
تمہاری طرف چور نے کیا لینے جا سکتا؟ اتنی بات سنی تو یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اچھا اس پر کہ رسول پاک کی موجودگی میں کوئی بندہ مسئلہ بیان کر سکتا ہے؟ جس کو حضور کہیں کہ بات کرو، کیونکہ حضور علم کا سورج ہے اور علم کے سورج کے سامنے چراغ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کا واحد ہستی ابو بکر صدیق ہے کہ جو رسول اللہ جو شمس علم ہے ان کے سامنے ابو بکر ہیں جو کچھ بیان کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات سے کر کے تقریباً اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ کتاب میرے علم میں نہیں ہے لیکن میں معتبر افراد سے معتبر لوگوں سے یہ واقعہ سنا ہے، حوالہ بھی میں دے سکتا ہوں، ڈھونڈ سکتا ہوں، وہ بندے زندہ ہے جن سے میں نے سنا۔ ایک گاؤں کا ایک شخص جو شیخین کریمین سے بغض رکھتا تھا، گاؤں کا ایک بندہ عمرے کے لیے جا رہا تھا، تو جو گاؤں کا نمبردار تھا اس نے کہا یار میرا ایک سنا لے، پیغام لے۔ اس نے کہا کیا پیغام؟ کہا پیغام یہ ہے کہ تم رسول اللہ سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے مزار میں یہ جو دو بندے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں بھی حاضر ہوتا، میں ان کی وجہ سے نہیں آ رہا، یعنی ان شیخین کریمین سے بغض اس نے کہا یار یہ تم نے کیا بات کی، میں نے تیرا سنا دیتا ایسا کوئی پیغام نہیں ملے گا۔ وہ بندہ چلا گیا، عمرہ کیا، عمرہ کر کے مدینہ شریف پہنچا۔ ایک دن سویا ہوا تھا تو خواب میں رسول پاک جلوہ فرمایا اور تمہارے گاؤں کا نمبردار کیا کہتا تھا؟ اسے یاد آ، اس نے کہا حضور اس نے یہ بات کی تھی، آپ نے حضرت علی کو بلایا، علی کدھر؟ علی حضرت علی سے کہا علی اس کی گردن اڑا، جو میرے دونوں یاروں سے بغض رکھتا ہے، میرے دونوں یاروں کے ساتھ اس کی یہ حالت ہے کہ ان کی وجہ سے یہاں نہیں آتا، اس کی گردن اڑا دے۔ وہ کہتا میرے آنکھوں کے سامنے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی نے تلوار ماری اور لپٹتا سر اڑا دیتا، اور میں نے دیکھا کہ اس کا سر جو ہے وہ رڑتے رڑتے وہ کنویں میں گر گیا۔ کہ تو عمرہ کر کے جب واپس آیا ایئرپورٹ پر ہی تھا تو انہوں نے کہا جی سناؤ یار تیرا یار لپڑ کر لو۔ اس نے کہا پھر؟ کہتا اس کا تڑ مل گیا، اس کا سار نہیں ملا۔ اس نے کہا سر کا مجھے پتہ کدھر؟ کسی بندے نے تھوڑے اطلاع دے دی کہ کوئی بندہ کہتا سر کا پتہ ہے، ہم تو گھوم تھک گئے، تھانے پکڑ کے لے گئے کہ تمہیں سر کا کیسے پتہ؟ تم نے قتل کیا؟ اس نے کہا قتل نہیں کیا، میں نے یہ خواب دیکھا۔ اس لیے میرے آقا نے اپنے مزار کے اندر جن ہستیوں کو ٹھہرایا ہوا ہے وہاں جو موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب آپ حضور کے مواجہ شریف پر کہیں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، ایک قدم آگے چل کے کہ السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا ابو بکر صدیق، السلام علیک یا صاحب الغار و صاحب المزار، پھر ایک قدم آگے چل کے جناب فاروق اعظم کی بارگاہ میں سلام کرتے السلام علیکہ یا امیر المومنین یا عمر بن الخطاب السلام علیکم، پھر تھوڑا دونوں قدموں کے پیچھے ہٹ کے آگے نہیں جانا، پھر پیچھے ہونا ہے اور ادھر ہو کے پھر دونوں شخصیات سے کہنا ہے آپ دونوں حضور کے لاڈلے ہیں، میری سفارش ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم یا وزیرہ یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے وزیر و سلام ہے تم پر، اور پھر ان سے سفارش عرض کرنا ہے۔ یہ تو عاشقوں کا طریقہ وہ سلام عرض کرنے کا، جو جائے کوئی کہ میں وہاں نہیں جاتا اس لیے۔ اب سنیے اللہ کے